Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Usman Mir and we have class number 10 or this is the time, English time. My dear students, English time. Come, take your registers and pencils in your hand and we will read paragraph number 3 plus 4 out. Okay? I hope so کہ آپ نے پہلا جو لیکچر ہے اس کو دیکھا ہوگا اور اس کو یاد بھی کیا ہوگا. Here we have the paragraph number 3 and 4 on your screen. My dear students, I will explain each and everything and I hope so you will follow what I am saying. Pencils بیٹا لے لیجئے اور ایک رجسٹر لے لیجئے. I will explain English into Urdu meanings plus English into English meanings. وہ اس لیے کہ جو آپ کے synonyms ہیں, very important questions, very important question. I have always been saying to my students کہ بیٹا یہ synonyms پہ زور دیا کریں تاکہ آپ کے مارکس اچھے نکل سکیں کیونکہ scientific marks ہیں. In the 5th and the 6th centuries, mankind stood on the verge of the chaos. Some people say chaos, some people say chaos. This is not the right word, chaos. In the 5th and the 6th centuries, 5ویں اور 6ٹھی صدی میں, centuries کا مطلب صدی, mankind انسانیت stood, this is the past tense, stood کھڑی تھی on the verge of chaos. chaos کا مطلب ہوتا ہے انتشار, on the verge of chaos. اور اس کو آپ ڈس آرڈر کہہ دیں, اس کو آپ کنفیوژن کہہ دیں. یس, stood on the verge of chaos. verge mean کنارہ. انسانیت انتشار کے دہانے پر کھڑی تھی, انتشار کے کنارے پر کھڑی تھی. اوکے. It seemed that the civilization which had taken 4,000 years to grow had started crumbling. اب بچوں اگر میں اس کا ٹینس وائز انالیسز کروں تو یہ پاسٹ ٹینس بن جائے گا, کیونکہ آپ جب بھی آپ کسی ٹینس کو پہچاننا چاہیے تو اس کو ورب کو پوچھ کیا کریں. سیمڈ آیا ہوا نا, سیمڈ. اوکے. اٹ سیمڈ ایسا لگتا تھا, سیمڈ ایسا ظاہر ہوتا تھا that the civilization تہذیب کو کہتے ہیں, تہذیب کو civilization. آپ اس کے لیے کلچر کہہ سکتے ہیں سینونیم میں, آپ اس کے لیے ٹریڈیشن کہہ سکتے ہیں, both are correct. which had taken 4,000 years to grow. اب to grow یہاں پر بیٹا آیا ہوا, to grow جو ہے یہ انفینیٹیو ہے, to grow انفینیٹیو ہے, انفینیٹیو ورب کی پہلی فارم کے ساتھ, ورب کی پہلی فارم سے پہلے to لگنے سے انفینیٹیو بنتا ہے, to grow. اوکے. پھلنا پھولنا کہہ دیں, بڑھنا, پھلنا پھولنا. had started crumbling, crumble کا مطلب ہے بکھرنا. had started crumbling, this is the past perfect tense. crumble بکھرنا. اور اس کے لیے اگر آپ سینونیم میں جائیں تو بیٹا fall down کہہ سکتے ہیں, آپ collapse کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, 3 لفظ میں نے دے دیے. It seemed that the civilization which had taken 4,000 years to grow, ایسے لگتا تھا کہ وہ تہذیب جسے پھلنے پھولنے میں 4,000 سال لگے تھے, 4,000 سال لگے تھے. had started crumbling, بکھرنا شروع ہو چکی تھی, بکھرنا شروع ہو چکی تھی. started crumbling, crumble میں نے ابھی آپ کو بتایا, fall down, بکھرنا, collapse. at this point in time, این اسی وقت, at this point in time, این اسی وقت, اللہ Almighty جو ہوتا ہے یہ قادر مطلق, Almighty, اللہ Almighty, اللہ قادر مطلق نے raised a رسول among themselves, raised a رسول among themselves, انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا, raised, مبعوث کیا. اوکے. raise کا مطلب بھیجنا اور raised کا مطلب مبعوث کیا, past tense ہو گیا, بھیجا, raised. اور اگر آپ اس کو سینونیم میں چلے جائیں تو آپ raise کو send کہہ سکتے ہیں, آپ raise کے لیے introduce کہہ سکتے ہیں. اوکے. تو جب پاس میں چلے جاؤ گے تو sent ہو جائے گا اور introduced ہو جائے گا. Allah Almighty raised a Rasul among themselves,
اللہ قادر مطلق نے انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا to lift the humanity from ignorance into the light of faith. اب humanity میں نے اوپر بھی بتایا انسانیت، اور ignorance کا مطلب ہوتا ہے جہالت، lack of knowledge، اور illiteracy کہہ دیں، بڑا عام لفظ ہے illiteracy، unawareness بھی چل سکتا ہے، unawareness، ignorance to the light of faith، light of faith ایمان کی روشنی، اوکے، light کا مطلب روشنی اور faith کا مطلب ایمان۔ انسانیت کو جہالت سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف لانا تھا۔ اللہ قادر مطلق نے عین اسی وقت انسانیت کو جہالت کی روشنی سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف لانے کے لیے اللہ قادر مطلق نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ Is it clear؟ ٹھیک ہے بیٹا، اگنورنس کا بھی بتا دیا، لائٹ آف فیتھ کا بھی بتا دیا، اللہ قادر مطلق نے انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا۔ When حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was 38 years of age، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 38 برس کی عمر کو پہنچے، یا یوں کہتے ہیں آپ کی عمر 38 برس ہوئی۔ He spent most of his time in solitude۔ اب solitude یہاں پر اس کا مطلب تنہائی ہے، isolation کہہ دیں، آپ اس کو loneliness کہہ دیں۔ I have given you the two words۔ ایک اور کہہ دیں، بہت ہی آسان، privacy کہہ دیں آپ، privacy، okay۔ He spent most of his time in solitude and meditation۔ meditation کا مطلب ہوتا ہے بچوں مراقبہ، اور اس کے لیے آپ انگلش ٹو انگلش تھاٹ کہہ دیں، تھاٹ غور و فکر، تھاٹ کہہ دیں، اور ریفلیکشن بھی کہہ سکتے ہیں آپ، ریفلیکشن۔ He spent most of his time in solitude and meditation۔ تو آپ نے اپنا زیادہ تر وقت تنہائی اور مراقبے میں گزارا، and this is the past tense۔ In the cave of Hira، غار ہیرا میں he used to retire with food and water and spend days and weeks in remembrance of Allah Almighty۔ اور آپ پانی اور خوراک لے کر غار ہیرا میں گوشہ نشین ہو جاتے۔ He used to retire with food and water۔ آپ پانی اور خوراک لے کر گوشہ نشین ہو جاتے، آپ پانی اور خوراک لے کر غار ہیرا میں گوشہ نشین ہو جاتے۔ And spend days and weeks، spend کا مطلب گزارنا، پاس کہتے ہیں آپ، and spend days and weeks، اور دن اور ہفتے in the remembrance of Allah Almighty، اللہ قادر مطلق کی یاد میں گزار دیتے۔ remembrance کا مطلب ہے یاد، remembrance is a noun اور اس کا مطلب ہے یاد، okay۔ So that was your 2 paragraphs۔ I have given you the detailed comprehension، جس میں آپ انگلش ٹو انگلش اور انگلش سے اردو دونوں لحاظ سے میں نے آپ کو گائیڈ کیا۔ ڈسپائٹ آف دا فیکٹ، آپ کو پھر بھی کوئی ایشو ہو یو کین آسک اگین۔ غور سے سنیے گا میری باتیں، 100% آپ کو سمجھ آئیں گی۔ اور آپ کی ہوم اسائنمنٹ بیٹا یہ ہے کہ آپ نے ان دونوں کو انگلش نہیں لکھنی، آپ نے ان کے میننگز لکھنے ہیں، آپ نے ان کے میننگز انگلش ٹو انگلش لکھنے اور انگلش سے اردو لکھنے ہیں، اور پھر اس کا پورا ترجمہ کرنا جس سے میں نے بولا، اوکے۔ تھینک یو ویری مچ، اپنے آپ کو محفوظ رکھیے گا۔ دس از دا پینڈیمک سچویشن، circumstances are not normal, so my dear kids, you have to be safe, okay। Thank you very much, God bless you till next video. Khuda Hafiz.